رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں سورہ مائدہ کی آیات 65 تا 68 کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، جو اس میں اتفاق ہے کہ آج اس سے جو پہلی صورت ہے سورہ نساء، اس کی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 56 سے 59 تک۔ ان میں سے جو پہلی 2 آیات ہیں وہ خالصتاً انذار اور تبشیر پر مشتمل ہے، جو انبیاء کرام کا اور رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ہم نے رسول بھیجے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ان کا اصل بنیادی مقصد انذار اور بشارت۔ جو اہل حق ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، توحید کو پہچان کر اسے قبول کر چکے ہیں، نبوت اور رسالت کو پہچان کر اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بشارتیں ہیں، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کی فطرت کج ہو گئی ہے، جنہوں نے سیاہ اعمال سے اپنے دلوں کو بھی سیاہ بنا دیا ہے، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، جو حقیقت کے ادراک و شعور سے محروم ہو چکے ہیں، یا حقیقت کے ادراک و شعور کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کسی عناد کی وجہ سے، کسی ضد و ضدہ کی وجہ سے، کسی حسد اور تکبر کی وجہ سے اسے رد کر رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کرام اور اللہ کے عظیم جو رسول آئے ہیں ان کا مقصد ہے بنیادی۔ حضور کے بارے میں بھی فرمایا سورہ بنی اسرائیل نے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر بشیر و نذیر بنا کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اور حیثیتیں نہیں ہیں، اور حیثیتیں بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہاں 5 حیثیتیں ہیں۔ پھر اس سے بھی اوپر ایک مقصد ہے کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو تاکہ دین کو غالب کریں، لیکن جو بنیادی مقصد ہے نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد وہ انذار و تبشیر ہے۔ غلط راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ منذر ہے، نذیر ہے، خبردار کرنے والے ہیں کہ تمہارے لیے بہت برا انجام منتظر ہے۔ سیدھی راستے کو اختیار کرنے والے، چاہے وہ عقیدے میں سیدھا راستہ ہو یا عمل میں سیدھا راستہ ہو، ان کے لیے وہ مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں۔ چنانچہ یہی بات سورہ بقرہ کا جو 4واں رکوع ہے جو بہت ہی اہم ہے، قرآن مجید کے فلسفے کا گویا کہ خلاصہ مستوفی رکوع میں آیا ہے۔ خلافت کے تذکرے سے وہ رکوع شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم کی خلقت، پھر تعلیم الاسماء، علم آدم الاسماء کلھا، پھر حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا جائے گا، لیکن آخر میں پھر جو چارٹر دیا گیا کہ اب جاؤ سنبھالو اپنی خلافت کی جگہ کا چارج لے لو، تو اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو جب بھی تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی یا ہدایت نامہ آئے گا، تو جو لوگ ہماری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اسے قبول کریں گے، اس کا اتباع کریں گے، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ان کا انکار کریں گے اور تکذیب کر دیں گے، جھٹلا دیں گے، پھر وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ یہی ہے اصل میں کہ جو ان 2 آیتوں میں شروع کی جو ہے وہ مضمون کو ذرا کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں۔ اور کفر کے 2 معنی ہیں، ایک کفر کے معنی ناشکری کرنا اور ایک کفر کے معنی انکار کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ تو کفر کے 2 معنی یہاں مراد ہیں۔ جو
آیات کا انکار کر رہا ہے وہ بھی اصل میں ناقدری کر رہا ہے. اسے اس قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے جو آیات نازل فرمائے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر وہ اپنی ضد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کو رد کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے تو در حقیقت یہ ناقدری ہے اللہ کی طرف سے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، تو ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسے جیسے جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے دوسری کھالیں، نئی کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم فزیولوجیکل حقیقت ہے جس آیت میں مضمر ہے، اس لیے کہ یہ درد کا جو احساس ہے، گرم کا، ٹھنڈے کا، جلنے کا، سوزش کی، یہ کھال کے اندر ہے. یہ سارا جو اپریٹس ہے اس کا، یہ سب نرو اینڈنگز جو ہے وہ اسکن ہے. اسکن ختم ہو جائے تو پھر نیچے جو ہے وہ سینسیٹیو نہیں ہے. جو پٹھے ہیں ان کے اندر یہ حس کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا اصل میں تو چونکہ مطلوب یہ ہے کہ ان کی سفرنگ مسلسل رہے، تعذیب جو ہے وہ مسلسل رہے. لہذا وہ کھال جب جھلس جائے گی اور بیگان ہو جائے گی، بے حس ہو جائے گی تو پھر نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ حس برقرار رہے اور ان کی وہ سوزش اور جلن اور چبھن جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. عزیز ہونے کے ناطے اسے اختیار حاصل ہے، وہ عذاب دے، جزا دے، سزا دے، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار مطلق ہے. اس کے اوپر کسی اور کا قانون نہیں ہے جو لاگو ہوتا، کوئی اور طاقت نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑ سکے، کسی اور کی جانب سے کوئی لمیٹیشن اور تحدیدات اس پر عائد نہیں ہو سکتی. الحفیظ ہے اور حکیم ہے، لیکن اپنے اقتدار مطلق کو وہ کمال حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اس کا یہ جو کمال اقتدار ہے اور قدرت مطلقہ ہے، یہ در حقیقت اگرچہ کسی خارجی کسی پابندی کی تو تحت تو نہیں ہے، تابع نہیں ہے، لیکن خود اس کی اپنی حکمت کے تابع ہے. لہذا وہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو جہاں وہ عزیز ہے وہی حکیم بھی ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اس آیت کے حوالے سے اور آج کی جو میری اصل گفتگو ہے ذرا اس کے حوالے سے میں قبل از وقت ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو یہ 15ویں تنظیم کا مسئلہ آیا جو کئی اجتماعات سے ہمارے ہاں اس وقت میرے بحث سے آج بھی اس پر گفتگو مجھے کرنی ہے، تو اس میں جن لوگوں نے اس سے کچھ اختلاف کیا ہے تو اس پر کچھ علماء نے بڑے ہی سخت فتوے جو ہیں وہ ان کے اوپر لگا دیے ہیں، عائد کر دیے ہیں. میرے نزدیک یہ زیادتی ہے. اصل میں کسی ایک ترمیم کے جو الفاظ ہیں ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں، قانونی اور دستوری طور پر اس کے متضمنات کیا ہیں، کیا کیا امپلیکیشن اس کی ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی کسی متضمنات والی چیزوں میں سے کسی کی بنیاد پر اسے رد کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت کو رد کیا. اس حوالے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری ابتدا سے گفتگو جو ہے وہ اس میں بہت معتدل رہی ہے، بہت ساتھ رہی ہے. میں نے کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ میں اس شدید دل کے حامی ہوں، میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں. اپنی جیسی بھی ہماری کوشش ہے. ایک میں نے اشتہار بھی شائع کیا اخبارات میں، اور وہ نوائے وقت میں تو آل پاکستان جتنے ایڈیشن ہیں سب میں شائع ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اخبارات میں شائع ہوا ہے. اور ان میں بھی درخواست کی میں نے سیکریٹری سے کہ وہ باغی لے جائیں اس اسمبلی پر، نیشنل اسمبلی پر، کہ یہاں بل اتفاق منظور کریں. وہاں تو کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے، سینٹ میں یہ بل اتفاق منظور ہے. اس کے باوجود کوئی سخت فتویٰ لگا دینا بھی میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. اس میں ہم اپنے جوش کے ساتھ جو ہے اسے جب تک ہوش نہیں رکھیں گے تو اس سے یہ کہ تلخی بڑھتی ہے اور اس تلخی سے کوئی مفید جو ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یا ہماری آیات کی ناقدری کی، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں پہنچا دیں گے، داخل کر دیں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسے جیسے جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہے مسلسل اور متواتر عذاب کو. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ عزیز اور حکیم. یہ تو انذار کی آیت ہو گئی، اب تفسیر کی آیت. اور یہ قرآن مجید میں سائڈ بائی سائڈ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہوا اہل جہنم کا تذکرہ بھی ساتھ ہے، تاکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کی ایک کیفیت ہے کہ دونوں کا ایک وقت تقابل کر سکے.
کے اندر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اس میں بھی بڑی ایک خاص جو ہے ایک فرق ہے اسلوب کا، جہنم میں جھونکے جانے والوں کے لیے سوف آیا ہے، سوف نصلیہم نارا، اور جنت میں داخل کیے جانے والوں کے لیے سین آیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ سندخلہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے۔ سین آتا ہے مستقبل قریب کے لیے، صوفہ کچھ بعید کے لیے آتا ہے۔ کچھ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ حساب کتاب ان تمام چیزوں سے گزرنے میں مراحل گزریں گے، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہوگا ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب، حضور نے فرمایا کہ 70,000 تو افراد میری امت کے ہوں گے جو بغیر حساب ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ پھر شہداء ہے کہ جو پہلے ہی تو جنت میں داخل ہیں، وہ تو اس وقت بھی یہ سمجھیے کہ پرندوں کے مانند ہیں اور جنت کے درختوں کے اوپر چڑھ جا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی ابھی دے رکھی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق رکھتا ہے۔ سوف نصلیہم نارا سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس ان میں ان کے لیے ہوگی بیویاں، ان کے جوڑے ہوں گے جو بہت پاک باز، پاک دامن، پاکیزہ سیرت، پاکیزہ اخلاق والے۔ وَيُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور داخل کریں گے انہیں بڑی ٹھنڈی چھاؤں میں، چھاؤں بڑی ٹھنڈی، بڑی خوشگوار چھاؤں کے اندر۔ یہ آگ کے مقابلے میں ظل، سایہ جو ہے ظِلًّا ظَلِيلًا۔ یہ ہے تبشیر کی آیت۔ ایسی آیات کو پڑھتے ہوئے جہاں انذار کی آیت ہو تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اور جہاں تبشیر کی آیت آئے دعا کرنی چاہیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں وہ اسلامی معاشرے اور ریاست کے تشکیل کے ضمن میں تین امور ہیں جو بہت اہم بنیادی، ان کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس بات کو یہ نوٹ کیجیے کہ جو میں نے دو الفاظ استعمال کیے، معاشرہ اور ریاست، تو میں نے بارہا اس سے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ریاست ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک منظم معاشرہ، ایک معاشرہ جس میں کوئی دستور وجود میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کیسے طے ہوں گے، اس کا انتظام کیسے ہوگا، انتظام کرنے والے لوگ کیسے اپوائنٹ ہوں گے، ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، ان کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے، کیا حقوق حاصل ہوں گے، اور جن پر وہ انتظام اپنا نافذ کریں گے ان کے حقوق اور اختیارات کیا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جب منظم ہو جاتی ہیں معاشرے میں تو اب ہم اسے کہتے ہیں ریاست۔ یہاں حاکمیت کس کی ہے، آخری اقتدار اعلیٰ کا حامل کون ہے، تو اس طریقے سے اور اس کا قانون جیسے تنفیذ کیسے ہوگی، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے ایک منظم معاشرے کے ساتھ ہے۔ جب منظم ہو جاتا ہے معاشرہ تو وہ ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی آیت میں، یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ نساء کی، دو معاملات جو ہیں اسلامی معاشرے کے یا اسلامی ریاست کے زیر بحث آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر معاشرے میں اور ہر ریاست میں کچھ نہ کچھ لوگ اولو الامر ہوں گے، وہ لوگ جو منتظم ہوں گے، جو انتظام کریں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جہاں فرائض ہوتے ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رائٹس ہوتی ہیں، ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی، دے گو سائڈ بائی سائڈ، ہینڈ ان ہینڈ۔ اگر آپ نے کسی پر ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے تو اسے اختیار دلا دینا پڑے گا، کہیں اگر ذمہ داری کم ہے تو کم اختیار کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے وہ سارے جو اختیارات کا اور حقوق کا ایک بیلنس نظام ہے اس کو قائم کرنا ہے، لیکن وہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کو قرآن مجید نے ٹیکنیکلی تو کہیں ڈسکس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک پولیٹیکل ایوولوشن کا تعلق ہے، ابھی انسانی معاشرہ ارتقاء کے مراحل طے کر رہا تھا، ابھی وہ آخری اسٹیج پر نہیں پہنچا تھا۔ ایک اعتبار سے اسلامی معاشرہ مکمل ہو چکا تھا انسانی معاشرہ، اور وہ ہے تعلق زن و شوہر، ایک مرد ایک عورت، دونوں کا شوہر اور بیوی بن جانا، اور ان کے باہمی تعلق سے پھر اولاد کا پیدا ہونا، ایک خاندان کا وجود میں آنا۔ یہ ابتدائی یونٹ ہے، معاشرہ بنتا ہے
ہزاروں لاکھوں کروڑوں خاندانوں کے امتزاج سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور معاشرہ جب منظم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تو یہاں پر تو جہاں تک تو اس ابتدائی یونٹ کا تعلق، یہ ایک اینٹ ہے جس سے یہ فصیلیں بنی ہوئی ہیں، تو اس میں اینٹیں لگی ہوئی سے ایک اینٹ ہے معاشرہ، اس کا فیملی لاز قرآن نے نہایت تفصیل سے دی، بڑی تفصیل، طلاق کا، نکاح کا، عدت کا، حضانت کا، رضاعت کا، کفالت کا، عدت کے دوران کیا حقوق ہے مطلقہ کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام احکام جو ہے سورہ بقرہ کے 4-5 رکوع ہیں جو ان پر مشتمل ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں سورہ نساء میں ہے، پھر مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، اور چلیے تو پورے ایک سورہ کا نام ہے سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل ہے۔ البتہ یہ کہ اس سے اوپر کی جو تنظیم ہے معاشرے کی، اس کے ضمن میں صرف کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ سوشل ایونٹس کیا ہیں اور سوشل ویلیوز کیا ہے، وہ معاشرتی برائیاں کون سی ہیں جن کا سرد معاف کرنا ہے، وہ کیا ہے، اور وہ معاشرتی اچھائیاں کون سی ہیں، خوبیاں کون سی ہیں، سوشل ویلیوز کون سی ہیں، اچھی اقدار کون سی ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے لیے آج کیونکہ کافی دیر بحث آ رہی ہے، سورہ حج کی ان آیات کا حوالہ نواز شریف صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں دیا تھا، جبکہ وہ یہ شریعت یہ جو 15ویں ترمیم کا بل پیش کر رہے تھے، الذین، وہ لوگ کہ ان مکرناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو امر بالمعروف نہیں منکر، تو معروف کے لیے کچھ ویلیو کہ جس کو کہ پروموٹ کرنا ہے، اور منکر کے بارے میں کچھ تصورات کہ یہ چیزیں جسے ان کا استحصال کرنا ہے، سد باب کرنا ہے، راستہ روکنا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اس میں دی گئی ہے خاصی تفصیل کے ساتھ، لیکن اس میں یہ کہ قوانین کم ہے، اصول زیادہ ہے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے صرف اصول ہے، قوانین نہیں ہے، یعنی اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے؟ ایک بات تو اس کے بارے میں بتا دی گئی کہ وہ امرہم شورا بینہم، کیونکہ اب معمور من اللہ کا دور خود گزر چکا، نبوت ختم ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب معمور من اللہ شخصاً کوئی نہیں ہے، اب معمور من اللہ اگر ہے تو یہ امت محمد ہے اجتماعی طور پر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو معمور من اللہ ہونے کا اب شخصی معاملہ ختم ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی معمور من اللہ نہیں، شخصی اعتبار سے۔ یہ صرف معاملہ سمجھ لیجیے کہ اہل تشیع کے ہاں ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو معمور من اللہ سمجھتے ہیں، ان کے 12 امام ہمارے اثنا عشری شیعہ جو ہیں، جو اہل تشیع ہیں عام طور پر، وہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور 12ویں امام ان کے جو ہے ان کے قول کے مطابق منقوش ہے، امام غائب ہے، اور وہ قیامت سے کے قریب جو ہے وہ ظاہر ہوگی، جس کے وہ منتظر ہیں، الامام المنتظر ان کو کہتے ہیں، اسی لیے ان کی جو ابھی مدارس بنتے ہیں تو جامع المنتظر بلکہ منتظر تو ہوگا وہ جو انتظار کر رہا ہو، المنتظر وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو منتظر جو ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک تو وہ در حقیقت جو بھی ہوں گے وہ بھی ایک مجدد ہوں گے، معمور من اللہ، نہ مجددین تھے، نہ یہ آخری یا جو بھی اس دور کے مجدد ہوں گے وہ بھی معمور من اللہ نہیں ہوں گے، معمولیت ختم ہو چکی ہے شخصی اعتبار سے محمد رسول اللہ پر ختم نبوت کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ امرہم ہے، اب یہ امت کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں، یہاں سے گویا کہ انتخاب اور چناؤ کا تصور انہیرنٹ ہو گیا ہے قرآن کے اندر، یہ گویا کہ مجمل موجود ہے۔ اس لیے حضرت عمر کی وہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ جب انہیں یہ خبر دی گئی کہ کچھ لوگ یہ فسل کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر چہرے گوئی ہو رہی ہے کہ جیسے ہی عمر کا انتقال ہوگا ہم وقت نہیں دیں گے کوئی مشاورت کا، کہ خام کا مشورہ ہوگا تو ایک نام کی جگہ پہ دوسرا نام بھی پیش ہو جائے گا، پھر تیسرا بھی ہوگا، پھر لوگوں کی رائے پر دار و مدار ہوگا کس کو زیادہ لوگ چاہتے ہیں، تو ہم وقت ہی نہیں دیں گے، فوراً ہم فلاں شخص کے ہاتھوں ڈائر کر دیں گے۔ تو حضرت عمر نے جو اس کے اوپر جو تشویش کا اظہار کیا، فرمایا کہ فوراً لوگوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا، خطاب کروں گا، فمحذرهم هؤلاء الذات الذين يريدون ان يقسموا امر المسلمين، کہ ذرا میں ان کو خبردار کر دوں ان لوگوں کی سازش سے جو امر المسلمین کو غصب کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر غاصبانہ جو ہے تسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو امر المسلمین ہے، مسلمانوں کے باہمی جو ہے مشورے سے معاملہ طے ہونا ہے، امرہم شورا بینہم۔
تو یہ چیز تو دوسری جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ وہ کیسے ہوگا، کون اس میں رائے دے گا؟ آیا وہ کوئی ارباب حل و عقد ہوگی، جیسا کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اصطلاح چلی آ رہی ہے، کیونکہ دور ملوکیت کی بڑی اہم اصطلاح یہ ہے، اور جو کتابیں ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ ریاست کے اصولوں کے بارے میں ہو اور چاہے وہ معاشی معاملات کے بارے میں، ارباب حل و عقد ہوتے کون ہیں، وہ ہاؤ ٹو ڈیفائن دیم، اس بارے میں اس زمانے میں تھا جو بھی بادشاہ جو ہے پیر سے چاہے وہ سہاگن، وہ تو اس نے سلیکٹ کیے ہوئے، کسی کو قاضی القضات بنایا، کسی کو کچھ اور بنایا، یہی ارباب حل و عقد ہے، کوئی سب سے سادار ہے۔ لیکن اس دور میں کیا ہوگا؟ ملوکیت کا دور ختم ہوا، اب اگر دور آیا ہے کہ جس میں جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ مسلمانوں کو اپنے باہمی مشورے سے، وہ مشورے کی شکل کیا ہوگی، کیسے ہوگا مشورہ، کون لوگ مشورہ کریں گے، اس کو چھوڑ دیا۔ البتہ ایک اصول طے کیا کہ اس مشورے سے طے کرنے میں اور انتخاب کرنے میں جو اصل شے مد نظر ہونی چاہیے وہ صلاحیت ہے، جو اس کے اہل، وہ برادری کی بنیاد پر نہیں، گروہ بندی کی بنیاد پر نہیں، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں، کسی صوبائیت کی بنیاد پر نہیں، کسی طبقے واریت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ امانتیں حوالے کرو ان کے اہل لوگوں کے۔ اب یہ امانت یہ حکم ہے، الفاظ کا عموم جو ہے اس میں جو چھوٹی امانت ہے، کسی نے وہ چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے تو وہ بھی دیکھ کر رکھوائے کہ کون شخص اس کا اہل ہے جس سے میں توقع کر سکتا ہوں کہ خیانت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ توجہ ہے ادا کر دینا، یہ ایک ایسی امانت ہے کہ جو گویا کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہوئی ہے۔ ایک جمہوری نظام میں یہ حق جو ہے یہ گویا کہ عوام کے پاس آ چکا ہوتا ہے، امرہم شورا بینہم، یہ امرہم ہے۔ اس امرہم میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ اولو الامر کون ہو ہم نے کہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرے، ایگزیکٹو کیسے وجود میں آئے، گورنمنٹ کیسے وجود میں آئے، انتظامیہ کیسے وجود میں آئے، تو اس میں جو دیکھنے کی چیز ہونی چاہیے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہے۔ اب اس اہل میں ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کے اندر سب سے پہلے دیکھی جانے والی چیز جو ہے ان کا ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ان کی راست بازی ہوگی، ان کا کردار ہوگا، ان کا اخلاق ہوگا، اور اس حوالے سے پھر ان کی صلاحیت سے ہوگی۔ ظاہر بات ہے بے شک متقی بہت ہو، زاہد ہو، عابد ہو، انتظامی صلاحیتوں سے عاری ہو تو اس کو بھی یہ منصب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اس منصب کے اندر لاکھوں کروڑوں انسانوں کا نفع اور نقصان مضمر ہے۔ یہ اپنے تقویٰ کے کسی جوش میں آ کر کوئی قدم ایسا اٹھا لے، لیکن اس کی نمایاں ترین مثال دور صحابہ میں موجود ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی شخص کو یہ مسرت چاہیے، وہ خوش ہو تو وہ اس سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ وہ کتنے ظاہر تھے، کہ میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لیں۔ ابو ذر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیل قرار دے رہے محمد رسول، ان کے زہد اور تقویٰ کا ارادہ۔ لیکن جب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجیے، عامل بنا دیجیے، کوئی ذمہ داری سونپ دیجیے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ کسی اقتدار کی خواہش میں نہیں ہوگا جو ایک پیسہ اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتا ہو، سونا چاندی کو مجرد اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتا ہو، انہوں تو وہ قابل کی بھی شاید تھی، حرام ہے، تو اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے جو کسی پرسنل گین کے لیے آفس مانگ رہا تھا یا اس کے کوئی ذاتی اقتدار کے نہیں۔ ایک طرف زہد کی وہ شہادت جو اس کے لیے فرمایا نہیں، اے ابو ذر تم ضعیف ہو، تم کمزور، کمزور کس اعتبار سے؟ کیا ایمان کے اعتبار سے یا تقویٰ کے اعتبار سے یا زہد کے؟ نہیں، صلاحیت، معاملہ فہمی، چیزیں دیگر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہو سکتا ہے بہت نیک اور متقی، معاملہ فہم ہو سکتا ہے ایک شخص بہت نیک اور متقی اور زاہد اور عابد ہو، لیکن انسان فہم نہ ہو، انسانوں کی ایویلویٹ نہ کر سکے، اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ اس کی شخص میں کیا اہلیت ہے کہ اس کو اس کے مطابق ذمہ داری سوچ سکے، کہ یہ انسان شناسی اور معاملہ فہمی بالکل الگ چیز ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اہلیت میں یقیناً پہلی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہوگا، وہ ایمان، تقویٰ، کردار، اخلاق۔ لیکن دوسری چیز کیپیبلٹی،
صلاحیت، ان کے اندر لیاقت ہو اس منصب کو سمجھنے کی، سنبھالنے کی اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی. یہ ایک بات آ گئی. لیکن اب دوسری بات اسی آیت میں آئی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرنے لگو عدل کے ساتھ. اس میں عدلیہ کا تصور آ گیا. انسانی معاشرہ میں ظاہر بات ہے کہ یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، انسانوں کا معاشرہ ہے. اور انسان کی تعریف یہ کی گئی ہے، ان الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، یہ خطا اور نسیان کا مرکب ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر جڑی ہوئی ہیں، دونوں نے ضم کھائی ہوئی ہے آپس میں. تو اس اعتبار سے کوئی غلطی بھی ہوگی، کوئی جھگڑے بھی ہوں گے، کوئی خصومات جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. ان کے مابین اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ آدمی کے ساتھ. اس سے گویا کہ اسلامی ریاست میں عدلیہ کا وجود ایک ادارے کی حیثیت سے اس کے اندر اشارہ ہو گیا. اور اس کے لیے پھر اصول وہ ذہن میں رکھیے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، کہ یہاں تو فرمایا تحکموا بالعدل، وہ فیصلہ کرو ان کے درمیان عدل کے ساتھ. لیکن یہ عدل کون سا ہوگا؟ اگلی صورت میں واضح کر دیا گیا بما انزل اللہ. اس سے بڑھ کر عادلانہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ نے نازل کی. اللہ سب کا خالق ہے، کارخانے دار کا بھی خالق اور مالک وہی ہے، اور بہی خواہ ہے، اور مسعود کا بھی خالق و مالک اور بہی خواہ وہی ہے. امپلائر کا بھی خالق و مالک اور بہی خواہ وہی ہے، اور امپلائی کا بھی وہی ہے. مرد کا بھی خالق و مالک اور بہی خواہ وہی ہے، اور عورت کا بھی خالق و مالک اور بہی خواہ وہی ہے. تو اگر کوئی معتدل، متوازن اور منصفانہ نظام دے سکتا ہے، اسے بنا دے سکتا. باقی تو جو کوئی سوچے گا وہ اپنی مصلحت کو سوچے گا، اپنی منفعت کو مد نظر رکھے گا، دوسرے کی منفعت اور مصلحت اس کے سامنے نہیں آ سکتی. اس حوالے سے یہاں جو فرمایا کہ تم فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، اس کی وضاحت ہے جو سورہ مائدہ آگے صورت ہے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اور اس کے ساتھ ہی اجتماعی نظام کی آیات میں پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 66 اور 68 میں، اقامت ما انزل من اللہ، پورا نظام صرف فصل خصومات کی حد تک اسلامی قانون اور قانون شریعت نہیں، بلکہ شریعت کا مکمل نظام، دی پولیٹیکل سوشو جسٹس، پولیٹیکل سوشو اکنامک جسٹس ایز گیون بائی اسلام. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ پچھلے جمعے میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی اور فرمایا کہ اے نبی سے کہہ دیجیے کوئی اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اور وما انزل الیکم من ربکم یہاں سنت کے معنی میں آئے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک چیز اور دی گئی، وہ ہے سنت رسول جو وحی خفی پر مبنی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس میں آگے فرمایا. ان دونوں چیزوں کے بعد ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے. یہ ہے اصل اصول. اگر ان کی پیروی کرو گے، ان کو تھامے رکھو گے تو اسی میں تمہارا بھلا ہے. معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، باہمی اعتماد ہوگا، چین ہوگا. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اب اس کے اندر ایک طرح کی تحدید بھی ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آیا تم اس پر عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، تمہاری ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں. گویا کہ یہ اللہ کے علم میں ہونا، اللہ کا سمیع بصیر ہونا. اب اس کے مجازات، قانون مجازات میں جزا ہوگا. ثم لتجزون بما تعملون، پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا اس کا جو تم کر رہے ہو. یہ احسان احسان ہے وہ بسوء سوء، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے گا، برائی کی بری سزا ملے گی. تو پہلی آیت میں تو یہ دو اصول آ گئے کہ ایک تو یہ کہ اولو الامر کے انتخاب میں طریقے چاہے کوئی بھی ہو، ان کا تعلق ہوگا تمدن کی، ایوولوشن کی جس سطح پر معاشرہ ہے. اصول ہے امرہم شورا بینہم، ڈیٹیلڈ اس کا پروسیس کیا ہوگا، یہ طے ہوگا تمدن کی، ایوولوشن کی سطح کے اعتبار سے. لیکن اس کے لیے اصل سے اہلیت ہے، تؤد الامانات الی اہلہا. نمبر 2 عدلیہ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف سے کام. اب جو آخری آیت ہے اس میں ہے در حقیقت قانون سازی اور جو حکومت بنتی ہے اس کا نظام کیا ہوگا.
یہ آیت تو کئی مرتبہ اس سے پہلے بحث ہمارے یہاں آ چکی ہے، لیکن آج پھر اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان ایمان کے دعوے داروں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی۔ اس اسلوب نے ایک حقیقت کو واضح کیا، دو اسلوب ترک کیے، ایک اختیار کیا، تو جو ترک کیا تو کسی وجہ سے ترک کیا، جو اختیار کیا وہ کسی مصلحت سے اختیار کیا۔ ایک اسلوب یہ ہو سکتا تھا اطیعوا صرف ایک دفعہ آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے ہیں، اللہ رسول اور اولی الامر برابر ہو گئے۔ اطیعوا گویا کہ بریکٹ سے باہر اطیعوا ہے اور ضرب کھا رہی ہے تینوں کے ساتھ، اللہ سے بھی رسول سے بھی اور اولی الامر سے۔ دوسرا اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ اطیعوا تینوں مرتبہ آتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، تب بھی یہ تقریباً ہم بدل ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کو چھوڑ کر دو مرتبہ تو لفظ آئے اور تیسری مرتبہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، تیسری مرتبہ تکرار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، معلوم ہوا مستقل بالذات اطاعتیں صرف دو ہے، اللہ کے اس کے رسول۔ تیسری اطاعت مستقل بالذات نہیں، تابع ہے ان کی اطاعت، اسی کو ہم کہتے ہیں سمع و طاعت فی المعروف، معروف کے دائرے کے اندر جو بھی اجتماعی نظام بنے گا، وہ اجتماعی نظام ایک جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص سے امیر کی حیثیت سے بیعت کی جا رہی ہے، لیکن اس کی بیعت مطلق اطاعت کی نہیں ہوگی، مطلق اطاعت کی بیعت صرف محمد رسول اللہ کی تھی، اب مطلق نہیں ہوگی بلکہ مبایعوں کا علی السمع والطاعۃ فی المعروف، معروف کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر آپ جو حکم دیں۔ اسی طرح ریاست کا معاملہ ہوگا تو قانون سازی کا جو اختیار ہے، جو بھی آپ مقننہ بنائیں، اسمبلی کہیں اسے، پارلیمنٹ کہیں، کانگریس کہیں، مجلس شورا کہیں، چاہے نام دے دیں، اس کا بھی جو اختیار ہے وہ کتاب و سنت کے اندر ہے، اس دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ تو یہاں پر اصل جو دلیلیں ہیں وہ دو ہیں، اس میں تیسری دلیل بعد میں شامل ہوئی اور بعد میں ہوا ایک حدیث کی سے، لیکن پہلے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو اپنے میں سے جو لفظ ہے، اس میں صرف ایک لفظ منکم نے آ کر ایک عجیب بات پیدا کر دی ہے، جو تم میں سے نہ ہو ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اس سے کیا بات نکلی؟ مسلمان کو کبھی بھی کسی حالت میں بھی غیر مسلم کی اطاعت، حکمران کی اطاعت کو ذہناً قلباً تسلیم نہیں کرنا۔ اگر وہ کہیں رہنے پر مجبور ہے تو انڈر پروٹیسٹ رہے گا، ریکنسائل نہیں کرے گا۔ منکم، تم میں سے ہو۔ اچھا منکم میں فاسق ہو فاجر ہو، اس کے لیے پھر الگ الگ بحث ہو جائے گی، عادل ہو متقی ہو فاسق ہو فاجر ہو، کیا ہوگا؟ آیا صرف جو ہے زبان ہی سے انہیں نصیحت کی جائے گی، یا یہ کہ تلوار بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق اور فاجر حکمرانوں اور ظالم حکمرانوں کے خلاف، مسلمان ہو وہ، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہے۔ باقی بہت سے محققین اور علماء جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ہے اگر چاہے فاسق و فاجر ہو، لیکن آپ اس کے خلاف زبان سے آپ ان کو امر بالمعروف بھی کریں، نہیں منکر بھی کریں، لیکن آپ بغاوت نہیں کر سکتے، تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مسئلہ اس میں میرا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات خود بخود آ گئی کہ مسلمان کو کبھی بھی ذہناً غیر مسلم کی اطاعت قبول نہیں کرنی، جبر ہے، مجبوری ہے، جس کو حضور نے خود فرمایا اس حدیث میں جس میں 5 دعائیں گنا ہے، ثم تکون ملکا جبریا، مجبوری اور بات۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سوچ جو ٹیڑھی ہوئی ہے دین کے بجائے مذہب کا جب پلڑا بھاری ہوا اسلام کے تصور کے بارے میں، تو ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین نے اور بہت بڑے شیخ طریقت نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کو تشویش لائے۔ بتائیے کتنا ڈوسائل بنانے کی جو ہے وہ ترغیب ہے، اور دلیل کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، اس میں مذہبی آزادی دے رکھی، لہٰذا ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کے لیے مجھے بھی تشویش ہے۔ گویا کہ آپ ان کے سامنے جو ہے بالکل سرے تسلیم خم کر کے ان کے اقتدار اور اختیار کو تسلیم کریے۔ منکم، اب اس کو اسلام نے نہیں چھوڑا کہ منکم نہیں ہے، کوئی اور آ گئے ہیں، کیا کرو؟ یہ تو پھر یہ کہ ہر ایک کی اپنی جذبہ ایمان پر، استقامت پر کتنی اس میں جرت ہے، کتنی اس میں ہمت ہے، اس کو کوئی قانون کی شکل نہیں دی جا سکتی،
لیکن یہ ہے کہ بالکل سے اشارہ ہو گیا کہ اطاعت اگر ہے تو ان کی ہے جن سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں، تو جس تم اولو الامر نہیں ہو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نہیں بتایا اولو الامر کیسے وجود میں آئے گا، اس کو اوپن چھوڑ دیا تاکہ جو بھی ابھی پروسیس آف ایوولوشن ہونا ہے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل، اس میں جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس میں انکارپوریٹ ہو۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کی موجودہ ریاست کا ایک جو ہے ادارہ وہ تو مقننہ ہے، مقننہ فیصلہ کرتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا، میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ جو بھی اجتہادات ہو رہے ہوں گے ان میں سے کون سا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا یہ مقننہ فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، لیکن اس کا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہونا لازم ہے۔ اگر اس سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس سے تجاوز ہو گیا اور پھر اطاعت نہیں ہے اس کی، لا سمع ولا طاعہ۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ آیا تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ تجاوز نہیں، میں تو قرآن و سنت کے اندر حکم دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک شہری کیسے کہ نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ آپ نے تجاوز کیا، کوئی تو ڈیسائڈ کرے گا۔ قرآن نے اس کو بھی یہاں ڈسکس نہیں کیا واضح طور پر، کون ڈیسائڈ کرے گا؟ اشارہ ہو گیا پچھلی آیت میں عدلیہ کا، لیکن جس شے کو واضح کر دیا ہے وَإِذْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اولو الامر تو یہاں فریق ہو گئے، لہذا ان کی طرف نہیں بات جا سکتی، وہ تو خود جو ہے جنہوں نے قانون بنایا وہ فریق ہیں، اور ایک شہری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے تجاوز ہو گیا ہے شریعت کے حدود سے، تو اب یہاں عدلیہ آئے گی اور یہاں دلیلیں دو ہی ہوگی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے ثابت کرنا ہوگا کہ میرا یہ اقدام، میرا یہ حکم، یا یہ کہ کسی شخص کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، آخر ایگزیکٹو آرڈر بھی ہوتے ہیں، آرڈیننسز بھی ہوتے ہیں جو صدر صاحب نافذ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، قانون بنتے ہیں یا نہیں بنتے یا ختم ہو جاتے ہیں، لیس کر جاتے ہیں، یا لیجسلیشن ہوتی ہے وہ اسمبلی کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہمارے ہاں دو جگہوں سے ہوگی، نیشنل اسمبلی اور پھر اس کے بعد سینیٹ۔ لیکن جو بھی ہے اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہاں دلیلیں جو ہوں گی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کے اندر اس کی اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی۔ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہاں پر یوم آخر کا تذکرہ کیا، ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایمان بالرسول تو ایمان باللہ کے تابع آ گیا، لیکن چونکہ یہاں تحدید منظور ہے، دمکانا مقصود ہے، اگر تمہارا واقعتاً ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، جبکہ جزا و سزا ہونی ہے، اس ایمان کو نمایاں کیا گیا۔ اس لیے کہ موٹیویشن جو ملتی ہے، ایک شے کو میں حق سمجھتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں اس کا اعتراف کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ جرمانہ پڑ جائے گا، تاوان پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جھوٹ بولنے تو نفع ہے، فائدہ ہے۔ اب کیا چیز ہے جو مجھے روکے گی جھوٹ بولنے سے اور آمادہ کرے گی سچ بولنے سے؟ وہ تو جزا آخرت کا عقیدہ ہے جو روکے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کے بعد واپس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے اور جوابدہی کرنی ہے، تب تو ظاہر بات ہے کہ نقصان برداشت کرے گا آدمی اور سچ بولے گا، جھوٹ بول کر نفع حاصل نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں یوم آخر کا تذکرہ کیا گیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، یقیناً یہی بہترین ہے اور تعویل کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے یہی مفید ترین ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ آخری حجت ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، لیکن اس نے ایک اضافہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے، تمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، دانتوں سے پکڑو۔ یہ حدیث اگرچہ حضرت ارباز ابن ساریہ سے ہے، یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ بات ہمیں فرمایا اور بڑا طویل بھی واس تھا اور بڑی دقت اس سے تعریف ہوئی، آنکھوں سے پانی بہہ نکلے لوگوں کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کانہ
موعظۃ مودع، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ودا ہونے والے، رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، یعنی گویا کہ آپ اختتامی کوئی ہمیں نصیحت کروا رہے ہیں، ایسا لگا تو اسے نہ اور وصیت کی پھر آپ نے سب اطاعت، چاہے کوئی حبشی بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ، پکڑ لو مضبوط سدھانتوں کے ساتھ۔ یہاں پر اصل میں یہ مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں رحمہ اللہ، اگرچہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے، لیکن بقیہ جو دوسرے درجے کے جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان میں سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں تک تو بات آ جاتی ہے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع، یہ تیسری چیز ہے خلفاء راشدین کا عہد جو ہے اس اعتبار سے متمیز ہے کہ وہ اس میں اجماع تھا پوری امت کا، ایک ہی نظام تھا، ایک ہی ملک تھا، ایک ہی حکومت تھی، ایک ہی امام تھا، نہ ابھی حکومت اور ریاست اور دوسری طرف مذہب و اخلاق میں کوئی فرق واقع ہوا تھا۔ خلیفہ ہی مسلمانوں کا سیاسی حکمران بھی ہے اور وہ ان کا عسکری سربراہ بھی ہے، وہی ان کا روحانی امام بھی ہے، دینی امام بھی ہے، وہی مجتہد بھی ہے۔ حضرت ابوبکر سے بڑھ کر مجتہد کون ہوگا، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر مجتہد کون ہوگا؟ تو یہ جو یونٹری ایک لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی، توحید، قیادت کے اندر توحید ہی تھا کہ ساری قیادتیں یکجا، یہ خلافت راشدہ کی بات میں نہیں ہے۔ بعد میں مملکتیں تقسیم ہو گئی، پھر یہ کہ بعد میں جو ہے مختلف آراء بن گئی اور فقہیں وجود میں آ گئی۔ تو یہ فقہیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین کی مختلف تعبیرات ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد کر رہے ہیں، یہ امام مالک کر رہے ہیں، یہ امام شافعی کر رہے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں، یہ تعبیرات ہیں۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں بڑے زور شور سے مختلف مواقع پر دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء کی طرف سے مطالبہ آتا رہا ہے کہ طے کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک حنفی اسٹیٹ ہے، پھر سے حنفی کا یہاں پر جو ہے وہ اس کی تنفیذ ہوگی۔ اور میرا موقف یہ رہا کہ میں سر آنکھوں پر فقہ حنفی بھی اسلام ہی ہے، اسلام سے باہر تو نہیں۔ اگر سیکولر نظام چلا جائے، دفاع ہو جائے، جس میں اللہ اس کے رسول کی کوئی کسی حکم کی پابندی ہے ہی نہیں، تو چاہے فقہ مالکی آ جائے، فقہ شافعی آ جائے، فقہ حنبلی آ جائے، فقہ حنفی آ جائے، مجھے تو سر آنکھوں پر۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے بلند تر مقام یہ ہے، اور یہی میں نے 20 اگست 1988 کو میں نے یہ جو پہلی علماء کنونشن ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں 78 والے میں، 82 میں میں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ 78 کی بات ہے۔ 20 اگست 1978 کو ہوئی تھی وہ پہلی علماء کنونشن، وہاں میری تقریر یہی تھی کہ جہاں تک پرسنل لا ہے اس میں ساری فقہ کو مکمل آزادی دی جائے، لیکن جہاں تک لا کی لینڈ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کے سوا کسی شے کو تسلیم نہ کیا۔ باقی سب برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کو بھی دیکھیے، پوری قدر کے ساتھ دیکھیے، امام مالک کی رائے کو بھی دیکھیے، امام شافعی کی رائے کو بھی، یہ ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ ہمارا تراث علمی ہے، یہ ہمارا علمی ورثہ ہے، یہ ہماری علمی میراث ہے۔ سب جو ہے کون ہے، امام احمد کون ہے، امام مالک کون ہے، امام شافعی کون ہے، امام ابو حنیفہ کون ہے، یہ سب ہمارے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو ایران اور افغانستان سے ایک قدم آگے ہے معاملہ ہمارے یہاں اس پروسیس کا۔ ایک جگہ فقہ جعفری، دوسری جگہ فقہ حنفی، لیکن یہاں کتاب و سنت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو مجھے چند باتیں کہنی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تو بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ یہ جو 15ویں ترمیمی بل جو اس وقت چل رہی ہے، اور اب 3 نومبر کو غالباً سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، میں حیران ہوں کہ کیا حکومت کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ سینٹ میں 2/3 اکثریت میں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال اس کے آثار موجود نہیں ہیں۔ پیر پگارا صاحب کا بھی جو آج بیان آیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو شریعت بل علیحدہ رکھ دینا چاہیے، چھوٹ بھول جانا چاہیے، اس لیے کہ MQM کے بارے میں توقع تھی کہ اس نے جو بھی کچھ ریکنسیلیشن جو ہے اختیار کی تھی اور سندھ کی حکومت میں پھر شامل ہو گئی تھی، تو شاید وہ اس معاملے میں بھی نواز شریف صاحب کا جو ہے کہنا مان لے اور ان کے سینیٹرز ہیں اس کے حق میں رائے دے دیں۔ بارہ جو دینی جماعت ہیں ان کے لوگ تو مجھے امید ہے واقف ہے، ایسے کچھ انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے بعض مولانا فضل الرحمان صاحب نے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب وقت آئے گا تو وہ نفی میں دی جائیں گے، بلکہ اس کی تائید میں ہوں گے۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ میں نے 2 ملاقاتیں پچھلے ہفتے کی تھی، سینیٹر احسان الحق صاحب کراچا سے اسلام آباد میں، سینیٹر اعتزاز آسم صاحب سے یہاں پر لاہور میں،
اس ہفتے کے دوران میرا بڑا لمبا چوڑا سفر رہا ہے، بہت سفر میں نے کیا ہے۔ چنانچہ ہفتے کے روز یعنی جمعہ یہاں آپ کے پاس تھا ہی، ہفتے کے روز فیصل آباد میں پروگرام تھا، اور پھر اتوار کو 2 پروگرام تھے جھنگ میں، پھر پیر کے روز ایک ملاقات تھی اجمل خٹک صاحب سے اکوڑا خٹک میں، اور پھر یہ کہ شام کو تقریر تھی آرٹلری اسکول آف آرٹلری جو ہے آرمی کا، اس میں پھر اتوار کی صبح کو پھر تقریر تھی وہاں۔ تو اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اتوار کی شام کو پشاور میں تقریر تھی، اس کے بعد پھر میں بھاگ کر آیا، میں سفر کرتا ہوا۔ تو میں نے یہ وہاں غلام محمد بلور صاحب سے بھی ملاقات کی اور اجمل خٹک صاحب سے۔ ان لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہتے ہیں پتھر میں جھونک نہیں لگتی، بڑا مشکل ہے کہ ANP جو ہے وہ اس کی حمایت میں آگے آ سکے۔ اگرچہ غلام محمد بلور صاحب سے جو ملاقات میری ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، اس سے مجھے کچھ تھوڑی سی امید ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی غالباً اس سیٹ اپ میں وہ نہیں ہے اہمیت جو اجمل خٹک صاحب کی ہے، اور ان کا جواب جو ہے بڑا دو ٹوک تھا کہ کسی صورت نہیں، آپ کا ادب ہے، احترام ہے، اور یہ سب کچھ ہے، قرض رہے گا ہمارے ذمے، پھر کسی وقت آپ اپنی کوئی بات منوا لیجیے گا، لیکن اس وقت یہ بات تو نہیں مانے گی۔ پر انہوں نے بڑا اکرام کیا میرا اور میرا احترام کیا، میں اس کا مشکور ہوں ان کا، بلکہ جہاں میں جا کر ٹھہرا تھوڑی دیر کے لیے وہیں وہ تشریف لے آئے۔ اس طرح غلام محمد بلور صاحب بھی پشاور میں وہیں آ گئے جہاں میرا قیام تھا، اور وہاں قاضی تعلیم گفتگو رہی۔ بہرحال اس میں جو اعتراضات آ رہے ہیں اسے میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی کیٹیگری تو یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں پینڈورا باکس کھل جائے گا، بڑے دوررس نتائج ہوں گے، اور یہ تو جو ہے اب ظاہر بات ہے کہ دوررس نتائج تو ہمیں مطلوب ہے، اور پینڈورا باکس ایک دفعہ تو کھلنا ہی ہے۔ اگر نظام چلا آ رہا ہے جس کا شریعت سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس نظام کو جب آپ شریعت کے مطابق کریں گے، شریعت کے تابع کریں گے تو پینڈورا باکس کرے گا۔ لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے مسلمان ہو رہا ہو ہندو سے، تو اب اسے ظاہر بات ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے چلن میں، اس کے روش میں، اس کے طور طریقوں میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ تو یہ تو ہول مطلوب کے درجے کی بات ہے کہ وہ کھلے گا، جب کھلے گا تو حل ہوگا۔ اب اس وجہ سے کہ چونکہ ایک مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کھولا نہ جائے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس بات کا میں نے اطمینان دلایا ہے اپنی ملاقاتوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ ہماری ریاست کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا تو غلط ہے۔ یہ بعض لوگوں کو اصل میں ہمارے جو کم علم ہے، مذہبی جو اسپوکس مین بن گئے ہیں، لیکن ان کو فہم نہیں ہے جدید ریاست اور اسلام کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا لنک ہے، ان کی جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں کا ذرا لبرل طبقہ ہے، چاہے وہ کچھ ہے بھی اسلام کے حق میں، تو وہ بہت خوف محسوس کر رہا ہے۔ یہ مولویوں کے ہاتھ میں اگر آ گیا یہ معاملہ تو میں معلوم تو ہر چیز کو خلاف اسلام قرار دے کر پارلیمانی نظام کے بھی ساتھ لڑ دیں گے۔ میں نے اطمینان دلایا کہ یہ معاملہ کہ پارلیمانی نظام ہو یا پریزیڈنشل نظام ہو، فیڈرل ہو یا یونیٹری ہو یا کانفیڈرل ہو، لیجسلیچر بائی کیمرل ہو، یونیک، اس کا کوئی تعلق قرآن سے سنت سے نہیں۔ یہ اوپن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، ریاست کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن میں کھولا چھوڑا، لہذا اس میں ہرگز، ہاں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر لوگ چاہیں۔ یہ مین میڈ ہے یہ کانسٹیٹیوشن، اگر انسانوں نے یہاں پر پارلیمانی نظام قائم کیا ہے تو وہی لوگ وہاں کے شہری اکثریت رائے سے یہاں صدارتی نظام میں قائم کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق شریعت دین سے اور شریعت سے ہرگز نہیں۔ البتہ بعض چیزیں ضرور ایسی ہیں جو ہمارے ہاں مغرب کے جو تصورات ہیں، ہیومن رائٹس، ہمارے ہاں بڑی بڑی اسپوکس مین یا اسپوکس ویمن موجود ہے، اس کی زیادہ تر جو ہے اس میں خواتین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، NGOs ہیں۔ اب اس کے تو خلاف ہمارے دستور میں ابھی موجود ہے۔ توہین رسالت کا جو قانون ہے، وہ جو تصورات ہیں گلوبل اسکیلر تصورات جو ہیں اس کے خلاف ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ نہیں، موجود ہے۔ اس ملک کے عوام چاہتے ہیں زیادہ قانون بنا، تو تصورات جو ہیں انسانی حقوق کے، ان کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں۔ اسلامی حقوق کے تصورات، اسلام نے دیکھا انسانی حقوق کے تصورات، اب وہ نافذ ہوں گے یہاں پر۔ بیشتر جو ہے ہیومن رائٹس کے تصورات جو آج دنیا میں، وہ سب بھی اسلام گارنٹی کرتا ہے، لیکن یہ کہ اسلام ان کو اپنے اوپر حکمران نہیں بنا دے گا، بلکہ اسلام اس کے اوپر حکمران ہوگا۔ اسلام کے قوانین جیسے مثلاً مرتد کی سزا قتل ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ تو بلکہ چھوٹی بات ہے۔ مرتد جو اسلام ہی کو چھوڑ گیا، اعلان کر دیتا کہ میں اسلام سے جا رہا ہوں، تو اب یہاں پر تو قتل کی سزا ہم نے جو طے کی اپنے ملک کے اندر کہ اگر توہین رسالت کی تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہاں تو دنیا کہتی مرتد کو بھی قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت ظالم ہے، وحشیانہ قوانین ہے، بے نظیر نے جن چیزوں کو کہا ہے وحشیانہ، تو ان میں یہ بھی تو چیزیں شامل ہیں۔
تو ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کے بارے میں البتہ کچھ ہوگا، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اسلام پر چلنا یا نہیں چلنا، یہ فیصلہ کرنا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے بینیفٹ سے ہے۔ یہ بنا کیوں تھا؟ جواز کیا ہے اس کا؟ ریشنلے کیا ہے اس کا؟ نظام دفنے کیا ہے اس کا؟ اس کے بقا کا جواز کیا ہے؟ اس کے استحکام کی اساس کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جس پر غور کرنا ہوگا، جس پر میری کتاب جو استحکام پاکستان موجود ہے۔ یہ اسلام کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اس کی تو بلکنائزیشن ہوا منصورہ ہو جائے گا، یہ بالکل اڑ جائے گا ہوا کے اندر، ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ 2 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں، کتنے برس گزر گئے، 27 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ پاکستان تو نہیں رہا جو 47 میں وجود میں آیا تھا، بقیہ بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کا لعنت جو ہے در حقیقت وہ تو اس حوالے سے ہے کہ اسی کے پاکستان کے قیام کا واحد وجہ جواز وہ ہے، اس کے بقا کی بنیاد واحد وہی ہے، اس کے اندر ہم آہنگی، یکجہتی، استحکام، یہ ساری چیزیں، اتحاد، یہ سب جو ہے اس کی شیرازہ بندی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ شکوک و شبہات ہے کہ اس سے مرکزی حکومت کے اختیارات بڑھ رہے ہیں اور گویا کہ صوبائی جو معاملات ہیں ان کے اوپر اور زیادہ مرکز کا ہولڈ ہے اور اس کی گرفت جو ہے وہ اور قوی ہو جائے گی اور شدید ہو جائے گی۔ یہ اعتراض ظاہر بات ہے ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جو ہے کھڑے ہو گئے ایک دم صوبوں کی خود مختاری کا، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ صوبوں کو مزید خود مختار کیا جائے، اختیارات زیادہ دیے جائیں، مرکز کے پاس تو صرف 4-5 امور رہ جائیں، باقی سب قسم کے صوبوں کے پاس صوبائی خود مختاری۔ اور آپ کے لیے ہوگا کہ مفتی نے تو اصل میں اس کے لیے 16ویں تنظیم کا بل تیار کر دیا اور یہ طے ہوا تھا، یہ جب بیت نواز شریف صاحب اس سے ملاقات کرتے تو خود انہوں نے آ کر کہا تھا کہ میں نے اس کے سامنے 15ویں تنظیم کا بل رکھا، اس نے میرے سامنے وہ رکھ دیا، ٹیٹ فار ٹیٹ، اگر تم یہ کرنا چاہتے تو ہم تو یہ کرنا چاہتے کہ ہمارا جو ہے صوبائی جو ہے معاملہ اس کی خود مختاری کا نظام جو ہے وہ قائم کرو۔ اس میں اصل میں ایک پہلو جو ہے وہ تو جو صوبائیت کے لیے زیادہ کوشاں ہیں انہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اسلام کا معاملہ بہرحال وفاقی ہے، صوبائی نہیں، یہ پورے ملک کے لیے مسئلہ ہے، پورے ملک کی یکجہتی کی بنیاد یہ ہے کہ تیسرے صوبوں کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تو یقیناً وفاقی ہے۔ بلکہ میں آج لکھ رہا تھا کہ ایک لفظ میرے سامنے آیا، ان قریب یہ آفاقی بننے والا ہے، وفاقی نہیں آفاقی، یہ تو پورے عرصے کو نافذ ہونے والا ہے، لہذا اس کو صوبائیت کے تابع نہیں لانا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک اصولی اعتبار سے صوبوں کو مزید اختیارات دینے کا معاملہ ہے اس کے حق میں میرے نزدیک تو آئیڈیل کانسٹیٹیوشن اس کو دنیا کا جو ہے وہ امریکن کانسٹیٹیوشن۔ اسی لیے میں نے مسٹر جیمز ایف کول کو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ آئے تھے میرے پاس، یہی کا جو یہ لوکل کانسلیٹ ہے امریکن، اس کے پولیٹیکل آفیسر ہے، بتائیے خلافت کیا ہے؟ میں نے کہا خلافت ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن ایٹ 3 things so it becomes the best خلافہ آف اسلام۔ آپ لے لیجیے امریکی دستور 3 چیزیں اس میں شامل کر دیں گے، بہترین خلافت ہوگی سر۔ کیا ایک یہ لکھ دیجیے کہ یہاں ساورنٹی گاڈ کی ہے، عوام کی نہیں۔ نمبر 2، no legislation can be done here at any level, at the federal level, state level, county level, nothing which is dependent to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. Number 3, the position of non-Muslims will be of protected minorities. 3 چیزیں شامل کر دیجیے، your constitution will become the ideal form of Khilafah of today. وہ بہت مطمئن ہو کر گیا تھا کہ بات بالکل واضح ہو گئی اور آپ نے بہت مختصر واضح کر دیا۔ اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیٹس کو جس طرح وہاں پہ اختیارات ہیں صوبوں کو دیے جانے چاہیے، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ 2 چیزیں ہیں۔ جب وفد بھی آیا تھا، مفتی صاحب بھی آنے والے تھے، لیکن آخرکار وہ تو نہیں آئے، اطلاع تو تھی کہ وہ بھی آنے والے ہیں، لیکن ان کا وفد آیا تھا، مفتی صاحب کے داماد تھے اس میں، جو خیر بخش مری صاحب کے تو بھتیجے ہیں، مفتی صاحب کے داماد ہمایوں مری غالباً نام ہے، اور بھی 2 بڑے اہم تھے، بلوچستان کے لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جہاں تک صوبائی آپ اسلام کے لیے نہیں آئے، میں نے کہا آپ اسلام کی پرائرٹی پر اگر شامل ہوتے ہیں تو جہاں تک آپ کے صوبائیت جو ہے اس کے مزید اختیارات کا معاملہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے کہہ چکا ہوں کہ 2 چیزیں البتہ شامل کیجیے، صوبے چھوٹے بنائیے اور تقریباً ہم وزن ایک سائز پہ 1 کروڑ -+1 کروڑ، اور جہاں آپ کے 5 صوبے بنائیے، سندھ کے 3 صوبے بنائیے، سرحد کے 2 صوبے بنائیے، بلوچستان کے 2 صوبے بنائیے، کام آن۔ اور پھر ان صوبوں کو وہی اختیارات دے دیجیے کہ جو فیڈریشن میں ہے امریکہ کے،
اور ان صوبوں کی تشکیل میں بھی جہاں یہ کہ انتظامی امور کو، جغرافیائی حدود کو پیش نظر رکھا جائے، وہاں ثقافتی، لسانی، نسلی جو ہے فیکٹر ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اسلام ان کی نفی نہیں کرتا۔ علاقائی ثقافت اس میں کوئی شے اسلام کے خلاف ہوگی تو ختم کر دی جائے گی، اسلام کے اندر ہے تو ہر علاقے کی اپنی بولی، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اس کو اسلام تسلیم کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے۔ بہرحال یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز جو ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات کے ضمن میں اس میں ابھی تک وہ زہر جو ہے ڈنک موجود ہے، وہ جو ڈائریکٹیوز والی کلاز ہے وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ تو نہیں رہا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اب بھی اس سے بھی بڑھ کے سخت وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ ول ٹیک اسٹیپس، بلکہ وہ ابلائزڈ ہوگی ٹو ٹیک اسٹیپس۔ The federal government shall be under an obligation to take steps to enforce the Sharia, to establish zakah, salah, to administer zakat, to promote amr bil ma'ruf and nahy anil munkar, and social justice کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت اچھی کلاس ہے یہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ، اور اس کے بعد چوتھی جو ہے اس کی کلاس وہ یہ ہے کہ اس میں، اس آرٹیکل میں جو کچھ ہے وہ لازماً نافذ ہوگا، اور اس میں دستور کی کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں بن سکے گی، کسی عدالت کا فیصلہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکے گا، کوئی چیز جو ہے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو آخری چوتھا کلاز ہے اس کا تعلق مین کلاز سے ہے کہ قرآن اور سنت از دی سپریم لا۔ اس کا تعلق جو ہے اس سے ہے کہ دس پروویژن آف دس امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ول ٹیک پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ، اور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، اور جو بھی کچھ فیصلے ہیں یہ ہے وہ ہے سب وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ بہرحال میں چونکہ قانون دان اس معنی میں نہیں ہوں، اگر قانون دان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیپ حکومت اٹھائے گی وہ بھی کہیں چیلنج نہیں ہو سکتے، کسی عدالت میں نہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی، کہیں پر کوئی ان کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس تو پھر تو واقعہ اس کے اندر جو ارتکاب اختیارات ہے وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اور اس بیلنس کو کہ جو عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ہونا چاہیے بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، یہ پھر اپسیٹ ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں میں یہ عرض کروں گا، نواز شریف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے پہلے ترمیم کی ہے، اگر واقعتاً یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے انہیں خدشہ ہے تو کیوں مزید ترمیم کر دیجیے، یہ بات شامل ہو جائے کہ جو بھی اقدامات کریں گے اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن ہوگی، لوگ جا سکیں گے اس کے بارے میں کوئی بات کہنے کے لیے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت کا منشا اس میں صحیح سمجھا گیا یا نہیں سمجھا گیا، تاکہ شریعت کورٹ میں فیصلہ ہو جائے۔ اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہیں، اسے انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جس طرح سن 73 میں انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی اور دستور بنایا تھا تو تمام جماعتوں سے کنسنسس حاصل کیا، سب کے دستخط، اور کافی ترمیمیں ان کے دباؤ کی وجہ سے اس میں شامل کی۔ یہ ریپبلنسی والا کراس بھی مدعوں کے ہاتھوں آیا ہے، لیکن آیا تھا اسی دباؤ سے۔ اگر وہ صرف میجورٹی سے بنانا چاہتا دستور تو اسے ضرورت نہیں تھی کراس کی، لیکن چونکہ وہاں اسلامی جماعتیں بھی تھیں، دینی جماعتیں تھیں، انہوں نے مجبور کیا، لکھ دیا لیجسلیشن کا ڈپارٹمنٹ کو قرآن حدیث میں۔ تو اس اعتبار سے انہیں چاہیے کہ اس میں فلیکسیبلٹی شو کرے، اور آگے اس میں جو ہے مزید اگر کوئی لفظی تبدیل ہو جس سے کہ یہ سینٹ میں بھی منظور ہو جائے، پھر وہ واپس جا کر نیشنل اسمبلی کے لیے بھی منظور ہو جائے گی۔ یہ میرا مشورہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ اس اندیشے کو کہ ازالے کے لیے اگر کوئی لفظی تبدیل اس میں کرنی ضروری ہو تو اس سے وہ کسی انانیت کی وجہ سے دلیل نہ کرے، ورنہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا اگر یہ سینٹ میں پاس نہ ہو سکی، اور پھر یہ ہے کہ اس سے کیا صورت پیدا ہوگی، آیا یہ کہ پھر حکومت کے ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو، یہ نہیں معلوم۔ لیکن بہرحال اس میں میرا مشورہ جو ہے بلکہ درخواست ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مزید فلیکسیبلٹی شو کرے اور ایسے الفاظ لے آئیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ جو اسٹیپس بھی ہوں گے وہ جورسڈکشن کے اندر ہوں گے جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے کہ وہاں انہیں چیلنج کیا جا سکے۔ آخری بات جو کراچی کا مسئلہ خاص ہے، وکیل سعید صاحب کے تقریباً اس کے بعد اب ایم کیو ایم کو جو اوپن الٹیمیٹم جو ہے نواز شریف صاحب نے دے دیا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں مجھے کہنی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ رخ تو صحیح ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، لیکن کچھ اوور ڈو کیا ہے، تجاوز کیا ہے۔ صحیح رخ تو یہ ہے کہ سیاست اور جرم یہ دونوں بالکل ادا ہونے چاہیے، کوئی مصلحت نہیں ہونی چاہیے جرم کی پشت پناہی سیاست کی وجہ سے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا دباؤ بھی اگر آپ تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ جرم کی پشت پناہی وہ کر رہا ہے اور آپ نے اس کی بات تسلیم کر لی ہے اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے،
تو پھر یہ کہ کتنی ہی آپ کوشش کر لیں کہ یہاں امن و امان ہو جائے، جرم ختم ہو جائے. تو سیاست اور اس کی مصلحتیں اور اس کے مقصدیات وہ علیحدہ رکھے جائیں، اور جو بھی جرم اور اس کی سزا، جرم و سزا کا علیحدہ رکھیں. یہ تو ہے صحیح ہو جس پہ کہ حکومت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، قاتلوں کو پکڑے، ان کو سزا دیں. لیکن یہ کیس میں جو غلط رخ ہو گیا ہے اوور ڈوئنگ، وہ یہ ہے کہ جو عدالتی طریقہ کار ہے اس سب کو بیچ میں سے کھا کر وزیر اعظم براہ راست جو ہے وہ مدعی بن کر عدالت میں، عوام کی عدالت میں پہلے لے آئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ چیز تو درست نہیں ہے. آپ جو لیگل پروسیس ہے اسی کو آگے چلائیں، اسی کو آگے بڑھائیں، اسی کے تحت مجرموں کو پکڑیں، اسی کے تحت مقدمے چلائیں. آخر آپ کے پاس مشینری ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. اس میں کسی بھی سیاسی مسئلہ کو آڑے نہ آنے دیجیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک تو وقت یہ ہے سرکاری کہ وہ جو قاتل جس نے کہ اقرار کیا تھا اس نے کچھ زہر کھا لیا اور مر گیا. لیکن ایم کیو ایم کا جو جوابی کاؤنٹر ایلیگیشن ہے وہ تو یہ ہے، ان کا موقف یہ بنتا ہے کہ یہ ایجنسیز نے ہی قتل کروایا حکیم سعید صاحب کو، اور ایجنسیز ہی نے اس کو مار دیا تاکہ وہ اس کے جو اصل جو ہے اب وہ اس کی ثبوت تک پہنچنے کی کوئی راستے نہ رہے. ان کا تو موقف یہ ہے کہ ایجنسی، میں نہیں جانتا کن ایجنسی کی طرف وہ اشارہ کرتے، لیکن یہ لفظ ان کی مستقل اصطلاح ہے، ایجنسیز. وہ ایجنسیز نے ہی مروایا، اور ایجنسیز ہی نے وہ اصل جو ہے وہ شہادت بھی ختم کر دی. اور اصل میں وہ ایجنسیز چاہتی ہیں کہ حکومت کو ایک دفعہ جو ہے ان سے پوری طرح ٹکرا دے، اور یہ کہ وہاں کی مہاجر آبادی جو ہے کراچی کی اسے ایک دفعہ دیوار کے ساتھ لگا دے. یہ ان کا کاؤنٹر ایلیگیشن ہے. اب اس کا جو ہے مقابلہ ہو سکتا تھا اگر ہم نے ڈیو پروسیس لا کے ساتھ چل کر یہ معاملہ کیا ہوتا. اس میں ذرا تیزی کر کے اور ان تمام جو مقتضیات ہیں ان کو سامنے نہ رکھ کر جو کام کیا ہے، تو ایک اعتبار سے تو میں اس کو یہ تائید کرتا ہوں کہ سیاست اور جرم و سزا ان دونوں کو علیحدہ کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو بھی عدالت کا ہمارا نظام اس وقت ہے، چاہے آپ اس کے لیے آپ کے یہاں اسپیشل عدالتوں کی گنجائش موجود ہے، اسپیشل عدالت بنائیں، لیکن یہ کہ اگر زرداری کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے کہ اس کا وہ اس کے اندر جو ہے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے اندر ملوث ہے، مقدمے چلائیے، بات کو ثابت کیجیے. بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اگر کوئی بڑا اقدام ہوا تو سندھ کے اندر پھر کرائسس، اور کراچی میں خاص طور پر بڑی طوفانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ جو اس مسئلے کا اصل حل ہے اس کی طرف ہم نہیں آئے، نہ سمجھا کہ اصل کیا ہے، کیا ڈسکنٹینٹمنٹ ہے. جو مہاجرین آئے تھے ہندوستان سے، ان کی جو موجودہ نسل ہے کیوں باغی ہو گئی ہے، کیوں اس کے اندر جو ہے یہ سارا مشیوز ہے، اور پھر یہ کہ اس حد تک کہ وہ اب دہشت گردی وغیرہ کے معاملے پر اتر آئے ہیں. جب تک ان کے بنیادی اسباب، تو جیسے پاکستان کے جینیسس پر میری کتاب ہے استحکام پاکستان، ایسے ہی مسئلہ سندھ پر پوری کتاب ہوگی، اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. اس کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ لوگ دیکھیں، غور کریں اور سوچ وچار کریں، اور مسئلے کا جو بنیادی حل ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.